محترم سامعین، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، آج ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی مخدوم و مکرم حضرت مولانا عبدالرشید ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں، جو اس وقت ماہ تحفیظ روضۃ العلوم کوالمپور ملیشیا کے محتمم بھی ہیں، اور الحمدللہ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور تقریباً 7-8 زبانوں کے ماہر لسانیات بھی ہیں، جس میں انگلش، عربی، فارسی، ترکی، بلتی، اردو، پنجابی اور مختلف دیگر زبانیں الحمدللہ ان پہ عبور بھی حاصل ہے۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کو اتنی زبانوں پر عبور حاصل ہے، اس کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سریانی اور عبری زبان سیکھنے کے لیے فرمایا تھا، تاکہ اسلام کا میسیج جو ہے اور اسلام کے خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں دیتے تھے وہ ان کی زبان میں دے سکے، تو اور اسلام تب دنیا میں پھیل سکتا ہے جہاں جہاں تک انسان ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اور خصوصاً انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو زبانیں چونکہ مختلف بہت زیادہ ہیں دنیا میں، تو ان تک رسالت کا پیغام پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی زبان بول سکیں۔ آپ حضرات کے لیے ہم حضرت سے مختلف زبانوں میں کچھ چیزیں سننا چاہیں گے، ایک جملہ مختلف زبانوں میں حضرت آپ کے سامنے بول کے سنائیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس حالات کرونا سے بہت مناسبت رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم لوگ قیامت کے دن بہت سے تارکیوں کا سامنا کریں گے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس حدیث کا یہ مطلب دوسری زبان میں ہے، ملیوں کو سمجھانے کے لیے انڈونیشیا، برونائی، تھائی لینڈ میں 3 صوبے ہیں، ان کے لیے پیغام حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اورang ظالم akan mengalami kegelapan di hari kiamat. Keluar daripada satu kegelapan akan menghadapi kegelapan lagi. Karena apa? Karena dia buat banyak zulm di dunia. اور اسی کو ہم فارسی جاننے والے، ایران میں رہنے والے، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان میں رہنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ان کی زبان میں اس طرح سمجھا سکتے ہیں: مردمان ظالم بسبب ظلم شاہ بروز قیامت تاریخارا روبرو می شوان. از یک ظلمت بیرون می آئے، یک ظلمت دیگر پیش شو می آئین. چرا شما در دنیا کی زندگی می کردید، چرا شما ظلم کردید، چرا شما دروغ گفتید، چرا سر مردم شما دروغ گفتید. بخاطر این باید ما احتضار کنیم، ما باید خوف خدا داشته باشیم. انگلش میں سمجھا دیتے ہیں: Those who are unfair in this world, they will face darkness in after here. So we have to be careful what we saying, what you see, what you do, what you think, and don't say nasty thing to people and don't lie with people. So be careful, because walal akhiratu khairul laka min al ula. Every day we die. After we die, we will never come back to this world. We will never come back to dunya, and we face the akhirah. In the akhirah only have 2 places. One is hell and other paradise. So you choose the best one, which is paradise. اگر اسی کو ہم بلتی زبان میں کہیں، جو بھی بلتی زبان جاننے والے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھوٹان میں بلتی زبان سمجھنے والے ہیں، اور اسی طرح نیپال میں جاننے والے ہیں، نیپال کے علاقے تمنگ، بوڈا، شرما اور سکم، اور انڈیا میں لداخ میں اور ادھر کرگل میں جو لوگ بلتی جانتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث کا ترجمہ کم و بیش اس انداز میں ہے: ظلم بیکھن میوں قیامتی جغلا، ظلم بیسبو بھری کھونگ
ظلمات کنی شکار وین کھون ٹھپ کنی شکار وین کھون ٹھپ چی گنا بیو منا کھون سامنے ینگ ٹھپ چی اومن ینگ ٹھپ چی اومن یا حساب پو کھون سے ظلم بیس پہ حسابی کا کھون فائل قیامت جانا تیار دکپین خوشی زون تانسنا دو کھون لمپ ٹھپ وین خوشی ناحق چی سوی کا ظلم بیس دینا دے کھولے ینگ کھوے لمپ ٹھپ وین چاہزو نا قیامت جگلا جنت ان تھون ملا لمپ صاف ہوا دک پر گسے اب خوشی ظلم بیس پہ وجہ سے ظلم میں بیس پر لمبو ٹھیک ٹھاک تھوڑے کھو جنتی تھو وہ کھولے آسان ہوئے ظلم بیخان بولا خدای طرف نہ کوئی ظلم بیس پہ وجہ سے کھولا کوئی لمبو ٹھوپ ہوئے لمبو ٹھوپ ہوئے کوئی کھلبلک ہوئے کو جنتی دھون میں گورے اس کرونے کے ماحول میں میری طرف سے یہ عرض ہے خدا سے ڈریں لوگوں پہ ظلم کرنا بند کریں کیوں تمہارے اوپر بھی یہ ہر ایک کے لیے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی گھر میں ماں باپ جو اپنے اولاد کے ساتھ رعایت کرے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور اسی طرح سوسائٹی میں جو بھی مسئول ہے کسی کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو جو ہے نا مس یوز غلط استعمال نہ کرے کیونکہ بچے گا نہیں فارسی میں کہتے ہیں بترس از آہ مظلوم ہنگامی دعا کردن کہ اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت مظلوم کی بد دعا سے بچو مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں اس کا استقبال ہوتا ہے ریسیو ہوتا ہے ویلکم ہوتا ہے جس کو ترکی زبان میں کہتے ہیں اوش گلدین خوش آمدید اس کو بلتی میں کہتے ہیں شوق سی اور اگر ظالم دعا کرتا ہے تو آسمان میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ظالم ہے اس کی فائل جو ہے بلیک ہے اور ماشاءاللہ آپ نے مختلف قوموں کا اور پاکستان ملیشین اور دیگر اقوام کا عروج و زوال ان کے تہذیب و تمدن کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا طویل تجرباتی زندگی میں تو آپ کو سب سے شائستہ اور مہذب قوم آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ جو بھی قوم ہیں دنیا میں بہت سے قومیں ہیں پاکستان میں بہت سے چھوٹی چھوٹی ہمارے قبائل ہیں قومیں ہیں جو بھی بندہ جس علاقے سے ہو جو بھی کسی قوم سے بلونگ کرتا ہو پنجابی ہو اردو نیٹو سپیکر ہو بلتی ہو شینا زبان والے ہوں اور اس طرح جو ہے بروہی والے حضرات ہیں اس طرح سندھی حضرات ہیں اس طرح بلوچی حضرات ہیں اس طرح کشمیری زبان مختلف تو یہ زبان صرف وہ ایک وسیلہ ہے تو جو بھی اور اسی طرح دنیا میں بسنے والی جو بھی قومیں ہیں وہ جب تک ان کا رہنا سہنا ان کے سارے زندگی لائف سٹائل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا وہ اسلام کے زیادہ مانا جائے گا قریب اور محترم یوسف حسین آبادی صاحب نے بلتی میں ترجمہ قرآن لکھا اور حضرت نے ماشاءاللہ اس کا مکمل لفظی الفابیٹ انگلش میں اس کو لکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑی محنت طلب کام تھی اس کو کتنا عرصے میں آپ نے اس کو مکمل کیا؟ الحمدللہ ابھی اس کی پروف ریڈنگ جاری و ساری ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے پہلی دفعہ کوشش سے الحمدللہ 1 سال سے زیادہ عرصہ اس پہ لگا ہے تو الحمدللہ یوسف حسین آبادی صاحب سے میری اس کردوں میں ان سے ملاقات بھی رہی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور تمام ہمارے بلتی حضرات سے کی خدمت میں ایک یہ قرآن کی خدمت میں نے کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آئندہ جو ہے یہ چیز جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں آئے اور ان کو قرآن کی سمجھنے میں آسانی ہو اور ماشاءاللہ حضرت نے مختلف زبانوں میں 8 کتابیں بھی لکھی اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو کاوشوں کو کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر میں اتنا جاننا چاہوں گا کہ میرے ساتھ زیادہ تر علماء اور طلباء کی ریلیشن شپ ہے تو آپ ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ چونکہ ہم عالمی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع رکھنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہ سوچیں میں چھوٹا ہوں میں جو ہے ایک غریب گھرانے سے ہوں ہم پاکستان سے ہیں اور جہاں جہاں مسلمان انسان رہتے ہیں ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے اور زبانیں سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس علم کو اس زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے اور ہر ایک اپنے آپ
کے اندر احساس کمتری نہ رکھے، وہ سوچے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی بڑا سیاستدان بنا ہے، بڑا عالم بنا ہے، تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ تھا۔ اگر وہ کچھ بنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بنا ہے، اگر میں بھی بنوں گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بنے گا، یہ یقین رکھے اللہ کے اوپر۔ ماشاءاللہ، یقیناً نسل نو کے لیے حضرت ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا: اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے میزبان اخترموسی کو۔ والسلام علیکم۔